بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں قاتل روحیں۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیوان، مصنف ایم راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیلف پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249533 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 232 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 5 سے۔ نواب آصف علی نے پوری عمر یورپ میں گزاری تھی، لیکن یہ کبھی نہیں بولے تھے کہ ان کا تعلق پاکیزیا سے ہے۔ وطن سے ہمیشہ محبت کی اور دیار غیر میں رہ کر وطن کی محبت سے بھی سرشار رہے۔ یورپ کی تقریبات میں ہمیشہ شیروانی پجامے میں شریک ہوئے اور خود کو بے حد پر اعتماد رکھا۔ یہی کیفیت ان کے بھائی نواب دلاور کی تھی۔ گھر کے ماحول کو مکمل طور پر مشرقی رکھا تھا۔ ظاہر ہے بچوں پر بھی یہ اثرات کیوں نہ ہوتے، چنانچہ ذہنی طور پر وہ بھی مکمل مشرقی ہی تھے۔ آصف علی کی 2 بیٹیاں تھیں اور دلاور علی کے 2 بیٹے۔ دلاور کی اہلیہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نواب دلاور دنیا سے ایسے بددل ہوئے کہ چند سال بھی زندہ نہ رہ سکے۔ ان کی موت کے بعد آصف علی کا دل یورپ میں بالکل نہ لگا۔ شاہدہ بیگم بھی اکتائی اکتائی رہنے لگی۔ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں ہم یہاں، میرا خیال ہے اب وطن چلیں۔ میرے دل کی بات کہہ دی۔ وہاں کچھ عزیز تو ہیں، دور کے ہی صحیح، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ بچے بھی متفق ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کاروبار سمیٹے گئے، تمام اثاثے پاکیزیا منتقل کیے گئے، عزیزوں کو خبر کی گئی اور آخر کار پاکیزیا پہنچ گئے۔ رشتہ داروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مستقبل کے ارادے پوچھے تو آصف علی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، براعظم یورپ میں رہے ہیں پوری زندگی، لیکن اب تو ہم اعظم پور میں رہیں گے۔ کچھ بزرگوں سے بھی یاد اللہ رہے گی۔ وہاں اب کون ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا۔ بزرگ نہ صحیح، ان کی روحیں تو ہوں گی۔ آصف علی نے مسکرا کر کہا، کہاں رہو گے؟ اپنی حویلی میں۔ میاں یہاں بھی ہے، اس حویلی کو آباد کرو۔ بچپن میں دیکھا تھا، کھنڈر بن چکی ہے اب بالکل۔ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر میری بیٹی تو آرکیالوجی کی اسٹوڈنٹ رہی ہے، اس کے لیے تو وہ جگہ آئیڈیل رہے گی۔ نواب آصف بولے، کاروبار کیا کرو گے؟ اللہ مالک ہے۔ نواب آصف نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنی قدیم حویلی دیکھی۔ کچھ حصے بے شک ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، لیکن اسے کھنڈر بالکل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بینش تو اسے دیکھ کر دیوانی ہو گئی تھی۔ میں تو اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی ابو، غضب خدا کا، ہماری اپنی حویلی اتنی شاندار ہے اور ہم اسے دور رہیں۔ سسرال تو جانا پڑے گا بینش، تایا داد بھائی نجمی نے کہا۔ کیوں؟ سسرال یہاں نہیں آ سکتا؟ یہ پاکیزیا ہے میڈم، یہاں لڑکیاں رخصت ہوتی ہیں۔ جہاں سے آپ تشریف لا رہی ہیں وہاں مرد نہیں ہوتے اور نہ ہی عورت۔ آپ ہمیشہ فلسفہ بگاڑتے رہتے ہیں نجمی بھائی۔ ویسے یہ بتائیے کہ اگر مجھے سسرال جانا پڑے تو آپ کہاں رہیں گے؟ لو، ہم کہاں رہیں گے؟ یہ ہماری حویلی ہے اور ہماری دلہنیں رخصت ہو کر یہاں آئیں گی۔ تم اپنی بات کرو۔ ایک بات کہوں نجمی بھائی؟ جی فرمائیے۔ ایسا کریں کیوں نہ میں آپ سے شادی کر لوں، پھر مجھے کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ خدا تمہیں سمجھے، بالکل ہی ہونک ہو، نجمی بھائی بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ سبھی اپنی جگہ عجیب و غریب کردار تھے۔ بینش آثار قدیمہ میں کھوئی ہوئی اپنے شوق اور اپنے فن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ بہت کم رہتا تھا۔ نہ جانے کیا کیا علم غلم جمع کر رکھا تھا اور اس پر بیٹھی ریسرچ کرتی رہتی تھی۔ ویسے عام حالات میں بڑی اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے علاوہ نجمی کا بھائی شاہد تھا، ایک پرجوش نوجوان جسے جنگ و جدل کے کارنامے بہت پسند تھے۔ خود بھی مارشل آرٹ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا اور اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ روزانہ بلا ناغہ مشق کرنے کا عادی تھا۔ پھر آصف علی کی دوسری لڑکی صوفیہ تھی، وہ بھی اپنا الگ شوق رکھتی تھی، اسے تاریخ سے دلچسپی تھی۔ چاروں کے اپنے اپنے مشغلے تھے اور وہ ان میں کھوئے رہتے تھے۔ حویلی سبھی کو پسند آئی تھی، بس ذرا دوسرے معاملات تھے جنہیں دیکھنا تھا۔ رشتہ داروں نے ہر طرح کا تعاون کیا اور ملازمین وغیرہ مہیا کر دیے گئے۔ چند ہی روز میں کچھ کا کچھ بنا دیا گیا۔
حویلی 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصہ بالکل شاندار اور قابل رہائش، دوسرا ملازمین وغیرہ کے لیے تھا، لیکن یہ بھی اچھا تھا، بے شمار کمرے تھے۔ تیسرا حصہ سب سے بوسیدہ تھا اور وہاں اینٹوں کے انبار پڑے ہوئے تھے، جھاڑیاں بھی بکثرت تھیں۔ حویلی کا جائزہ لینے کے لیے ان لوگوں کو کافی خوشی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی طرز کی بالکل ہی الگ نوعیت کی حامل تھی۔ اس میں ہاسی دلکش کیفیات پائی جاتی تھیں جسے ان سب نے محسوس کیا تھا۔ بلاخر وہ اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ اس حویلی میں منتقل ہو گئے۔ اتنے سارے ملازم ساتھ لے آئے تھے کہ کسی کام سے کوئی دقت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ملازموں کے چھوٹے چھوٹے خاندان بھی تھے جنہیں ان کے حصے میں منتقل کر دیا گیا تھا اور خوب پر رونق جگہ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اعظم پور اپنے حسن و جمال میں خاصی خوبصورتی رکھتا تھا۔ یہاں سبزہ بے پناہ تھا اور اسی نسبت سے حویلی میں اس قدر چاڑ جنکار اگے ہوئے تھے کہ انہیں سنبھالنے کے لیے بھی کافی وقت لگا۔ لیکن آصف علی، بیگم آصف علی اور چاروں بچے اپنے اپنے طور پر یہاں تفریحات کر رہے تھے۔ حویلی کے سب سے پرانے حصے کو جو بوسیدہ تھا، بینش نے نہایت ہی ضد کر کے اسی حالت میں رہنے دیا۔ اس نے کہا، ابو آپ کی مہربانی ہوگی، اس حصے کو اگر آپ میری پسند کے مطابق ترتیب دینے دیں۔ بھئی ویسے تو جو رہائش کا ہم نے منتخب کی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو سنبھالنا ہی ہے، اس کی ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آسان کام نہیں ہوگا۔ میں آسان کام کیے لیتی ہوں، بینش نے کہا۔ ملازمین دوسرے کاموں سے فارغ ہوئے تو بینش نے حویلی کے اس حصے کو درست کرانا شروع کرا دیا۔ اس نے بکھری ہوئی اور ڈھیر کی شکل میں پڑی ہوئی اینٹیں اس طرح چنوا دی کہ ان کے درمیان سے گزرنے کا راستہ بن جائے۔ حویلی کے اندرونی حصوں میں جو گرد و غبار اور غلاظت تھی اسے صاف کرایا، لیکن اس کے باوجود حویلی کا یہ حصہ بڑی پراسرار نوعیت کا حامل تھا اور یہاں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی کیفیت دل و دماغ پر سوار ہو جاتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ نادینہ آنکھیں آنے والے کی نگرانی کر رہی ہوں اور اپنے گھٹے گھٹے سانس روکے ہوئے ہوں۔ صوفیہ، نجمی اور شاہد کا یہ خیال تھا، جبکہ بینش کہتی تھی، اوہ تم لوگ نہیں جانتے، مجھے تو یہ جگہ بالکل یوں محسوس ہوتی ہے جیسے مصر کے کسی احرام میں داخل ہو گئی ہوں اور یہاں صدیوں پرانی تاریخ گہری نیند سو رہی ہو۔ زمانہ قدیم کے فرعون اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ یہاں محو استراحت ہو اور دنیا کے آخری دن کا انتظار کر رہے ہوں۔ ایسا کرنا بینش، جو کوئی بھی یہاں سو رہا ہے اسے سونے ہی دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ اسے جگا کر تم ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دو۔ شاہد نے کہا، آکاش وہ جاگ جائے اور مجھ سے اس حویلی کی تاریخ بیان کرے۔ بینش واقعی کھسکی ہوئی تھی۔ حویلی میں اس نے اپنے لیے وہ کمرہ منتخب کیا تھا جس میں زمانہ قدیم کے لاتعداد نوادرات بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے تھے، اور بینش نے خود ان کی تاریخ متعین کی تھی اور ان کے بارے میں ایک باقاعدہ کتاب ترتیب دے رہی تھی جو صرف اس کی معلومات پر مبنی تھی۔ اکثر سب لوگ اس کے کمرے میں جا گھستے تھے، خاص طور پر شاہد، نجمی وغیرہ تو اس کتاب کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے۔ شاہد نے ایک دن پتھر کا بنا ہوا ایک الو اٹھایا جو زمانے قدیم کے نہ جانے کون سے دور سے تعلق رکھتا تھا۔ بینش نے اس کے لیے اپنی کتاب میں ایک نوٹ لکھا تھا اور اس کا فوٹوگراف بنا کر اس نوٹ کے ساتھ چسپاں کیا تھا، لیکن شاہد نے اسے دیکھ کر کہا، یہ الو اصل میں ایک افریقی قبیلے کا سربراہ ہے اور ان سے مہلت مانگ کر 1000 سال کی نیند سو گیا ہے۔ اصل میں الو کو عقل کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور یہ عقل مند شخص اس حیت کو اختیار کر کے دنیا میں تصویر بنا ہوا ہے۔ جب کوئی قاعدے کی بات نہ سوجا کرے نا تو فضول باتوں سے گریز کیا کرو۔ کیوں؟ شاہد نے بینش کو دیکھتے ہوئے کہا، ابو کہتے ہیں کہ الو حماقت کی نشانی ہے اور زمانہ قدیم میں اسے خصوصی طور پر حماقت کا اشارہ کہا جاتا تھا۔ یہی تو سب سے بڑی حماقت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ شاہد گھبرا گیا کیونکہ بات نواب صاحب سے منسوب کر کے کہی گئی تھی۔ جی آگے بولیے۔ پچھلی بات ہی مکمل نہیں کر پایا، آگے کیا بولوں؟ ہے جانے دو، پھر کبھی اس پر تبصرہ کروں گا، شاہد نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ بہرحال وہ لوگ یہاں آ کر ناخوش نہیں تھے، ہر ایک کے لیے مشغلہ موجود تھا۔ آصف علی اور ان کی بیگم بھی روشن خیال لوگ تھے۔ شہر سے بھی کبھی کبھی مہمان آ جاتے تھے اور ان کے آنے سے یہاں کی رونق اور بڑھ جاتی تھی اور یہ لوگ خاصی تفریحات کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں کو یہاں سے اس حویلی میں منتقل ہوئے خاصا وقت گزر گیا۔ نواب آصف نے اپنے لیے کچھ مشغلے بھی تلاش کر لیے تھے۔
वैसे जितनी दौलत वो लाए थे वो इस कदर थी कि अगर तवील अरसे तक कुछ ना करते तो कम से कम इस सिलसिले में कोई परेशानी ना थी। लेकिन वो गहरी निगाहों से कुर्ब जवार का जायजा ले रहे थे और सोच रहे थे कि यहाँ कोई ऐसी सनत लगाई जाए जिससे इनके काम का आगाज हो जाए, और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ लोगों से मशवरे भी कर रहे थे। यहाँ उन्हें एक और दिलचस्प शख्सियत मिली थी और ये शख्सियत कंवर फिरोज की थी। कंवर फिरोज यहाँ के मुकामी आदमी थे और उनका खानदान भी पुश्तू से यहाँ रहाइश इख्तियार किए हुए था। बहुत अच्छी हैसियत के मालिक थे। उन्होंने भी कुछ कारखाने लगा रखे थे और इन्हीं कारखानों के बारे में मालूमात हासिल करते हुए नवाब आसिफ अली कंवर फिरोज तक पहुंचे थे। फिर उनसे हाथ से बेहतर ताल्लुकात हो गए थे और अक्सर एक दूसरे से मुलाकातें होती रहती थी। बच्चों ने भी अपने अपने मशागल तलाश कर लिए थे और उनमें मसरूफ हो गए थे। गोया जिंदगी एक तरह से एक मुनासिब ढंग पर आ गई थी। फिर एक दिन बीनश हवेली के महसूस हिस्से में बैठी कुछ पत्थरों को सामने रखकर उस पर गौर कर रही थी। ये महसूस हिस्सा अमारत का वही बदसूरत और भयानक हिस्सा था जहाँ बीनश ने आसार कदीमा जैसी चुनाई करा दी थी। दीवारें, खिड़कियों और दरवाजों पर उसकी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी थी और अब वह वहाँ कुछ पत्थरों को चेक कर रही थी। अपनी ज़रूरत के सारे इंतजाम उसने किए हुए थे। यहाँ इस हिस्से में 6 कमरे थे और काफ़ी वसी और रेस थे। खसूसी तौर पर एक कमरा बीनश की तवज्जो का बायस था। ये सबसे अंदरूनी हिस्से में था और सबसे बोसीदा हालत में था। इसकी दीवारें बड़ी हस्ता हालत में थी। पहले यहाँ काफ़ी कीड़े मकोड़े भी पाए जाते थे, लेकिन मुलाजमों के जरिए दवाओं का इस्तेमाल करके इन्हें ख़त्म कर दिया गया था। फिर भी कभी कभी कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा निकल ही आता था। इस वक्त भी बीनश इस नन्हे से कीड़े की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल कर चुकी थी जो रेंगता हुआ एक तरफ जा रहा था। ये कीड़ा बीनश के लिए अजनबी था। उसकी दुम सुर्ख थी, बाकी बदन पर चांदनी के रंग की धारियां थी और इसके रेंगने की रफ्तार हाथ से सुस्त थी। बीनश इसका जायजा ले रही थी। उसे अंदाजा हुआ कि कीड़े की कमर पर कोई जख्म है और इसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा है। फिर वो उस कमरे में दाखिल हो गया। बीनश टार्च की तेज रोशनी पर इसका ताकुब कर रही थी। कीड़ा दीवार पर चढ़ा और फिर एक हला के अंदर गुम हो गया। लेकिन इस हला को देखकर न जाने क्यों बीनश को एक अजीबो गरीब एहसास हुआ था। उसे टार्च की रोशनी टूटी हुई ईंटों के दरमियान हला में डाली। कीड़ा तो नजर नहीं आया, लेकिन हला में से 2 फौलादी कुंडे नजर आए जिन पर जंग लगा हुआ था और उनके नीचे मिट्टी की तह जमी हुई थी। ये इस इमारत में एक अजनबी चीज थी और बीनश की निगाह से पहले लोहे के ये कुंडे हरगिज नहीं गुजरे थे। उसे ताज्जुब हुआ कि ये क्या है और यहाँ इनकी मौजूदगी क्या मायने रखती है। कोई ऐसी चीज नजर आ जाए और बीनश के जहन को कुरेद ना हो। वो वापस पलटी और उसने कुछ ऐसे औजार हासिल कर लिए जिनसे इन कुंडों के नीचे की मिट्टी सरकाई जा सकती थी। टार्च रोशन करके उसे एंगल में किया और कुंडों के नीचे की मिट्टी को खुरचने लगी। जब तमाम मिट्टी अच्छी तरह साफ हो गई तो उसने कुंडों को हिला जुला कर देखा। वो हिल रहे थे। बीनश ने दोनों हाथों की उंगलियां डालकर इन कुंडों को पकड़ा और इन्हें बस बेख्तियार ही खींचने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुंडों के खींचने से जो अमल हुआ था वो बीनश के लिए नाकाबिले यकीन था। अचानक इसके बराबर की दीवार में चौड़ी सिल घूमने लगी थी जिसके घूमने से आवाज पैदा हो रही थी। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद बीनश की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने जो कुछ देखा था उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो एक चौड़ा हला था, इतना चौड़ा कि बआसानी इसमें अंदर दाखिल हुआ जा सके। बीनश इस चौड़े हला में मौजूद तारीकी को देख रही थी और उसे ये एहसास हो रहा था कि इस तारीकी के अकब में कुछ है। बीनश ने टार्च उठाई और इसकी रोशनी हला में डालने लगी। तब उससे कुछ सीढ़ियां नीचे नजर जाती हुई नजर आईं जो गर्दो गुबार से अटी हुई थी लेकिन मजबूत और सही हालत में थी। तहहाना बीनश के मुंह से बड़बड़ाती हुई आवाज निकली। उसकी दिलचस्पी इंतहा को पहुंच गई थी। यकीनी तौर पर वो एक दलेर लड़की थी, वरना इस माहौल को देखकर खौफजदा हो जाती। लेकिन उसकी दलेरी में कोई शक नहीं था क्योंकि यहाँ आते ही नजमी और शाहिद तक घबराते थे। उन्होंने बीनश से कई बार कहा कि हवेली का ये हिस्सा आसेब ज़दा मालूम होता है और बीनश इनसे आसेब के बारे में तफसीलात पूछती रही। उसकी तस्दीक बेगम आसफ अली ने भी की थी कि आसेब वगैरह का वजूद होता है, लेकिन बीनश इस बात से खौफजदा नहीं हुई थी
اور اس نے ان لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس وقت بھی اس کی ذہنی کیفیت بالکل نارمل تھی اور وہ آصف وغیرہ کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، لیکن یہ خیال ضرور تھا کہ وہ اس دروازے سے گزر کر اگر تہ خانے میں داخل ہوا جائے تو اس کے لیے کیا کیا انتظامات کرنا ضروری ہے۔ تہ خانے میں کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سانپ اور بچھو وغیرہ، اور پھر چونکہ وہاں اندھیرا بھی ہے اس لیے اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے پاس ایک طاقتور ٹارچ موجود تھی، لیکن تہ خانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتنی وسعت کا حامل ہے۔ کچھ لمحے وہ سوچتی رہی، پھر اس نے ٹارچ کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں کچھ اوزار بھی لیے جن میں ہتھوڑی اور چھینی وغیرہ تھی۔ یہ اوزار اس نے اس لیے اٹھائے تھے کہ ممکن ہے کوئی کیڑا مکوڑا سامنے آ جائے، اس لیے کم از کم ہاتھ میں کچھ تو ہو۔ پھر وہ ہمت کر کے اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی سیلن کی بدبو کا ایک بھپکا فضا میں بلند ہوا تھا۔ اس نے اپنا سانس روک لیا اور احتیاط کے ساتھ ایک ایک سیڑھی نیچے اترنے لگی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ تہ خانے کا جائزہ بھی لیتی رہی تھی اور اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی تھی کہ تہ خانہ کافی وسیع و عریض تھا۔ اس کی دیواریں صاف و شفاف اور فرش پر بھی بس مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، ورنہ باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ وہ آخری سیڑھی بھی طے کر دی۔ کل 14 سیڑھیاں تھیں اور اس کے بعد فرش۔ ٹارچ کی روشنی چاروں طرف ڈالی اور اس کے بعد اس کی ٹارچ کی روشنی نے جس چیز کو نمایاں کیا اسے دیکھ کر بینش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا تصورات ابھرنے لگے۔ نیا پیراگراف۔ صفدر اور جولیا کو گمان بھی نہیں تھا کہ عمران یہاں نظر آ جائے گا۔ ہوٹل لالا زار نیا ہوٹل تھا اور اس کے بارے میں بہت ساری تعریفیں سننے کو ملی تھیں۔ چنانچہ صفدر نے جولیا کے ساتھ لالا زار میں ڈنر کا پروگرام بنایا تھا۔ جولیا کے صفدر سے گاڑی چھنتی تھی، باقی لوگوں سے وہ اس قدر بے تکلف نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ڈنر کو آ جاتی۔ جولیا نے ہی صفدر سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ نحوست سوال ہے سب پر۔ ایکسٹو بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، گھر میں گھسے گھسے بھی زنگ لگ رہا ہے۔ کیا کیا جائے مس جولیا؟ اپنے طور پر ہی کچھ کرو، کوئی واردات کر دیتے ہیں، پھر اس کا سراغ لگائیں گے۔ صفدر نے ہنس کر کہا، تو پھر ٹھیک ہے، پلاننگ کیے لیتے ہیں۔ بتائیے۔ نہیں یہاں نہیں، ہوٹل لالا زار کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ ہاں واقعی؟ تو پھر میری طرف سے ڈنر، جولیا نے کہا۔ ارے نہیں مس جولیا، ہمارے یہاں کی کچھ روایات ہوتی ہیں، یعنی آپ خاتون ہیں اور کسی خاتون سے ڈنر لینا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے آفر کر دو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ساتھ لے لوں گا۔ کس وقت پہنچو گے؟ وقت آپ بتائیے۔ 8:30 بجے ٹھیک رہے گا۔ بہتر۔ پھر صفدر نے جولیا کو ساتھ لیا اور دونوں لالا زار میں داخل ہو گئے۔ لالا زار کے وسیع و عریض لان مختلف دلچسپیوں کے حامل تھے۔ خصوصی ماحول ترتیب دیا گیا تھا، لیکن وہ چونکہ رات میں آئے تھے اس لیے اس وقت ہوٹل کو دیکھنے کا پروگرام بالکل نہیں تھا۔ پہنچتے پہنچتے 9 بج گئے تھے اور جولیا کو 9:30 بجے تک کھانا کھا لینے کی عادت تھی۔ چنانچہ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہو گئے۔ انتہائی وسیع و عریض ڈائننگ روم تھا اور وہاں خاصی رونق نظر آ رہی تھی۔ بہت سے لوگ موجود تھے اور بڑے نفاست سے ان کے آرڈر سرو کیے جا رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک میز منتخب کی اور بیٹھ گئی۔ جولیا نے مدھم لہجے میں کہا، ویسے خاصا خوبصورت ہوٹل بنایا گیا ہے۔ ہاں، ان کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ پھر جولیا کا منہ حیرت سے کھلا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھنے لگی۔ صفدر کی توجہ دوسری طرف تھی۔ جولیا کی آواز سن کر وہ چونکا۔ مارے گئے، جولیا بولی۔ صفدر نے چونک کر جولیا کو دیکھا اور بولا، خیریت؟ کیا ہوا؟ ادھر دیکھو ذرا۔ جولیا نے ایک سمت اشارہ کیا اور صفدر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمران اپنی میز پر تنہا تھا اور سر جھکائے اس طرح سعادت مندی سے بیٹھا ہوا تھا جیسے کسی نوجوان کو برد دکھاوے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ صفدر ہنس پڑا۔ چلیے، یہاں آنے کا صلہ مل گیا، اس نے کہا۔ بور کرے گا، میرا خیال ہے رہنے ہی دو، جولیا نے کہا، اور صفدر نے عجیب سی نگاہوں سے جولیا کو دیکھا۔ پھر بولا، کیا واقعی؟ اور کیا، دماغ خراب کرتا ہے۔ تو چلو اس کے پاس یا اسے بلا لو، جولیا منہ بنا کر بولی۔ نہیں مس جولیا، یہ آپ کا خیال ہے، عمران ہر حالت میں دلچسپ ثابت ہوتا ہے۔ ہاں چلو، خیر ٹھیک ہے، اس سے ڈنر لیں گے۔ ایک بات کہوں مس جولیا؟ ہاں، اگر ہم خود ہی ان کی غیرت کو جگا دیں تو دوسری بات ہے، لیکن اگر چالاکی سے ایسی کوئی کوشش کی گئی
تو مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جولیا چند لمحے سوچتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ اس کے بعد کہنے لگی، ڈرتے ہو اس سے؟ یہ کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا کہ واقعی اگر کسی انسان سے ڈرتا ہوں تو وہ عمران ہی ہے۔ شیطانوں کا شیطان ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اسی کسی کا انتظار ہے؟ چلیں ان کی میز پر۔ چلو اٹھو، جولیا نے کہا، اور دونوں ہی نے اپنی میز چھوڑ دی۔ پھر وہ عمران کی میز کے قریب پہنچ گئے۔ عمران کو ان کے آنے کی خبر تک نہیں ہوئی تھی، یا پھر وہ اس طرح کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ بدستور گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ تب جولیا نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گئی۔ صفدر نے بھی یہی عمل کیا۔ عمران نے چونک کر انہیں دیکھا اور بھاڑ سا منہ کھول دیا۔ سلام نہ دعا، حیرت سے کیوں دیکھے جا رہے ہو؟ کیا ہمیں پہچانتے نہیں؟ صفدر نے کہا، وعلیکم السلام، جیتے رہو اور جیتی رہو۔ عمران نے صفدر اور جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے کہنے سے کیا مطلب؟ جی تو رہے ہیں، جولیا بولی۔ یہ جینا بھی کیا جینا ہے مس جولیا؟ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم یہاں کیوں گردن چکائے بیٹھے ہوئے ہو؟ بس ایسے ہی، عمران نے جواب دی۔ کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں۔ کس کا؟ جولیا چونک کر بولی۔ اپنی خوش بختی کا، عمران نے جواب دیا، اور جولیا صفدر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ صفدر نے کہا، تو آپ نے آج کل لالا زار میں ٹھکانہ بنایا ہوا ہے؟ کہیں بھی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے زمانے میں، عمران نے انتہائی مغموم انداز میں کہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، جولیا بولی۔ خدا تمہارا بھلا کرے، عمران نے بدستور اسی اداس انداز میں کہا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، کہ زیادہ سنجیدہ نہیں ہوگے آپ؟ ہو گیا ہوں، عمران نے کہا۔ وجہ؟ صفدر دلچسپی سے بولا، عشق ہو گیا ہے، عمران نے مدھم لہجے میں کہا۔ آپ کو؟ صفدر نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ نہیں، والد صاحب کو، عمران نے جواب دیا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو اس میں تمہارے اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ تانے دے دے کر مار ڈالیں گے کہ آج تک ایک بھی عشق نہیں کر سکا، اور مجھے دیکھو کہ اس عمر میں بھی۔ یہ تو قابل فخر بات ہے کسی نوجوان لڑکے کے لیے کہ اس کے والد عشق کر رہے ہیں۔ باپ نہیں رکھتے نا، ورنہ اس طرح نہ چہک رہے ہوتے، عمران شکایتی انداز میں بولا۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ اس وقت عمران چونک کر انہیں دیکھنے لگا، پھر بولا، ارے کیا تم دونوں نے شادی کر لی؟ صفدر عمران کے سوال پر چونک پڑا، پھر سنبھل کر بولا، آپ ہماری فکر نہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں۔ نہیں، واقعی سچ بتاؤ، تم دونوں اس وقت شوہر اور بیوی نظر آ رہے ہو۔ میں نے کہا تھا نا صفدر کہ بلا وجہ بوریت مول لوگے، اب ایسی ہی فضول باتیں سننے کو ملیں گی۔ اچھے خاصے موڈ میں ڈنر کے لیے آئے تھے، اور اب سننے کو مل رہی ہیں یہ باتیں، جولیا بیزاری سے بولی۔ اگر تم دونوں نے شادی نہیں کی تو تم دنیا کے سب سے عقل مند لوگ ہو۔ وہ کمبخت سلیمان شادی کر بیٹھا ہے، اب سارا دن دو ہی کام کرتا ہے۔ کیا؟ جولیا دلچسپی سے بولی۔ شہزادی کے نخرے اٹھاتا ہے اور کچن میں ہانڈی پکاتا ہے، بس یہی اس کی تقدیر رہ گئی ہے۔ چلیے، آپ کو تو کم از کم شادی شدہ زندگی کا تجربہ ہو گیا، صفدر نے کہا، اور عمران آنکھیں نکال کر اس پر الٹ پڑا۔ دیکھو، زبان سنبھال کر بات کرنا، میں غیروں کی بیویوں کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ شہزادی کے لیے ایسی فضول بات آئندہ کبھی تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ ارے میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ لو، اب مکر گئے۔ کہہ رہے تھے کہ آپ کو شادی شدہ زندگی کا تجربہ ہو گیا ہے۔ شادی سلمان کی ہوئی ہے اور تجربہ مجھے ہو گیا ہے۔ خدا آپ سے سمجھے، صفدر ہنستے ہوئے بولا، پھر کہنے لگا، کھانا کھا لیا آپ نے؟ کل دوپہر کو کھایا تھا۔ کل دوپہر کو؟ ہاں، اور آج صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ پچھلی رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا؟ کیوں؟ وہی سلمان شہزادی کی فرمائش تھی کہ پھلکیاں پکا کر دہی میں ڈال دی جائیں۔ یار صفدر، یہ لفظ پھلکی بھی عجیب لگتا ہے۔ پھلکی کا لفظ سن کر تمہیں کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مجھے اس وقت کیونکہ بھوک لگ رہی ہے، اس لیے میرے احساسات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ تو پھر کسی اور میز پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے تھا تمہیں، یہاں کیوں آگے؟ اوہو، میں سمجھ گیا، اب تم یہی بتاؤ گے کہ تمہاری جیب خالی ہے۔ یار، میں تم جیسے لوگوں کو کھلا کھلا کر تنگ آ گیا ہوں۔ چلیے، آپ نے خود ہی پیشکش کر دی، ورنہ ہم تو یہ کہنے والے تھے کہ عمران صاحب، آج آپ ڈنر ہماری طرف سے کیجیے۔ میں ولیمے کا ڈنر نہیں کھاتا، عمران منہ بنا کر بولا۔ ولیمہ؟ صفدر نے چونک کر کہا، تو اور کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ تم لوگوں نے مجھے اپنی شادی کی اطلاع تک نہیں دی۔ صفدر، میں بور ہو رہی ہوں، میں اس لیے یہاں نہیں آ رہی تھی۔
अम्मा ये खातून शादी के नाम पर फौरन बोर होना क्यों शुरू हो जाती हैं? इमरान चिड़चिड़े अंदाज में बोला। फिर अचानक ही सफ्तर की नज़र डाइनिंग हॉल में दाखिली दरवाजे की जानिब उठ गई थी और वह एकदम खामोश हो गया था। उसकी खामोशी पर इमरान ने भी चौंक कर उधर देखा। यकीनन कोई ऐसी ही शख्सियत होगी जिसने अचानक सफ्तर की जुबान बंद कर दी थी और फिर इमरान भी एकदम खामोश हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी क्योंकि जो शख्सियत दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी वो इसकी शनासा थी, और ऐसी शनासा कि उसके बाद इमरान को एक लम्हे करार नहीं हुआ था। फिर उसने अपने आप को संभाल रखा। एक बहुत ही कदीम कहानी याद आ गई थी। आने वाली शख्सियत शारक था, मशरिक का पुरस्कार बूढ़ा शारक, जो अनोखी कुव्वतों का मालिक था और उसके कंधे पर हमेशा स्याह रंग का एक न्योला सवार रहता था। उस वक्त भी काला न्योला उसके शानों पर मौजूद था और अपनी गोल चमकदार आंखों से डाइनिंग हॉल के माहौल को देख रहा था। उसके गले में एक सुनहरी जंजीर पड़ी हुई थी जिसका सिरा गार्बन शारक के कोट में किसी ऐसे कुंडे से बंधा हुआ था जिससे वह जंजीर खुल नहीं सकती थी। जंजीर का बकिया हिस्सा शारक अपने हाथ में लपेटे हुए था। शारक को 2-3 मुहम्मत में इमरान से वास्ता पड़ा था और उसने खुद भी इमरान की सलाहियतों को तस्लीम किया था, लेकिन इतने तवील अरसे के बाद शारक का पकीशा में नजर आना इमरान के लिए सख्त ताज्जुब की बात थी और वह इंतहाई संजीदा हो गया था। सफ्तर और जूलिया भी शारक को पहचानते थे क्योंकि एक मुहिम में सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम शामिल थी और शारक भी उसमें मौजूद था। न्योले वाला पुरस्कार शारक आहिस्ता आहिस्ता पुरवकार अंदाज में चलता हुआ एक मेज की तरफ जा रहा था। लोग उसे देख रहे थे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीजें पालते हैं, लेकिन पालतू न्योला पहली बार देखा जा रहा था और डाइनिंग हॉल में बैठे हुए लोग इसके बारे में सरगोशियां कर रहे थे। वैसे किसी 5 स्टार होटल में ऐसे किसी न्योले का नजर आ जाना ताज्जुब की बात थी। वे तीनों ही एक साथ चौंके थे। शारक एक मेज पर जाकर बैठ गया। जूलिया ने सरसराती हुई आवाज में कहा, इसे पहचानते हो सफ्तर? शारक को कौन नहीं पहचान सकता, लेकिन ये यहाँ कहाँ? मैं खुद हैरान हूँ, सफ्तर ने कहा और फिर इमरान की तरफ देखकर बोला, आप बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, तो क्या गाना शुरू कर दूं? इमरान ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। आप भी तो उसे जानते हैं। अल्लाह ही जाने। नहीं, वाकई में संजीदा हूँ और मैं रंजीदा हूँ। क्यों? सफ्तर ने सवाल किया। वही अब्बा जान का मामला। कमाल करते हैं आप भी, सफ्तर हंस कर बोला। फिर कहने लगा, आप इसकी सेहत देख रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल गुलकंद मालूम होता है। गुलकंद? सफ्तर हंस पड़ा। नहीं, शायद कुछ और कहने वाला था। गुलफाम। हाँ गुलफाम। खैर अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन अब देखें इमरान साहब, कितना अरसा हो गया है हमारी इस पिछली मुहिम को, मगर एक बात पर मुझे बहुत ताज्जुब है। पिछली बात की मुहिम पर या अरसे पर? इमरान ने सवाल किया। नहीं, इस न्योले पर। न्योले पर ताज्जुब की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती, इमरान ने कहा। मेरे ख्याल में वो न्योला मर गया था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी नस्ल इसके साथ ही खत्म हो गई थी, इमरान ने कहा। आपका मतलब है कि ये कोई दूसरा न्योला है? सफ्तर ने पूछा। तीसरा भी हो सकता है, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। वेटर को इशारा करने लगा। एक मिनट, सफ्तर ने हाथ उठाकर कहा। क्या मतलब? क्या बात है कि खाने पीने का इरादा मुलतवी कर दिया? नहीं इमरान साहब, क्या आप शारक से अजनबीयत का इजहार करेंगे? कोई इजहार करने की जरूरत है क्या? इमरान ने सवाल किया। कमाल करते हैं आप, आपकी तो अच्छी खासी शनासाई थी। होगी, खाने के बाद देखेंगे। अम्मा वो खुद ही हमारे साथ खाने में शरीक हो गया तो क्या करोगे? बिल मैं अदा करूंगा। न्योले के साथ खाना खाओगे? हाँ, ये जरा ताज्जुब की बात है, लेकिन मैं हैरान हूं कि आखिर न्योला इस तरह। आप न्योला किए जाओगे या आप इसे राब्ता तो कीजिए। क्या कहूँ? शनासाई का इजहार कीजिए। मुस्कुरा कर कहूँ या संजीदगी से? ये आपकी मर्जी है। कमाल करते हो यार, इमरान ने कहा। वेटर उसके इशारा करने पर उनके पास आ गया था। मेन्यू सामने ही रखा हुआ था। वेटर ने कहा, यस सर। यार एक बात बताओ, इमरान दोस्ताना अंदाज में वेटर से बोला और वेटर भी संजीदा हो गया। जी सर। क्या तुम्हारे इस 5 स्टार होटल में किसी न्योले के आने की गुंजाइश है? 4 अफराद को ये जवाब देता आ रहा हूँ सर। असल में न्योले के दाखिले की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जो शख्स इस न्योले का मालिक है वो ऐसी शख्सियत है कि होटल के मैनेजर ने इसे न्योला साथ रखने की इजाज़त दे दी है। अब जब मैनेजर इजाज़त दे दे तो बाकी और क्या रह जाता है। वैसे एक बात है कि न्योला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, खामोश बैठा रहता है।
न्योला ही है या? इमरान ने राज़ाना लहजे में कहा। है तो न्योला ही। तुम लोग तस्दीक कर चुके हो? जी हाँ, आपने इसके गले में जो जंजीर देखी है वो इसी की है, और मेरा ख्याल है पूरी जंजीर कम से कम 1 पाव की होगी। पाव भर सोना सिर्फ न्योले की गर्दन में? इस हिसाब से वो टिप भी देते हैं, और कम से कम होटल के स्टाफ को इनसे कोई शिकायत नहीं है। फिर मैनेजर साहब ने खुसूसी इजाज़त दे रखी है न्योले के लिए। कुछ लोग दिलचस्पी भी ले रहे हैं इसमें। इसे यहाँ आए हुए कितने दिन हुए हैं? 3रा दिन है। शुक्रिया। अब थोड़ी देर के बाद तुम्हें तलब किया जाएगा। इन मालूमात के लिए नजराना कबूल करो। इमरान ने जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर वेटर को दिया, और वेटर की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सलाम करके वापस चला गया था। आप कमाल के इंसान हैं इमरान साहब, यहीं से सारी मालूमात हासिल करनी, सफ्दर ने कहा। लेकिन इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर वहां से आगे बढ़ गया। सफ्दर और जूलिया से जाते हुए देखते रहे थे। वो कुछ नहीं बोले थे। फिर इमरान शारक के पास पहुंच गया, और शारक ने निगाहें उठाकर इसे देखा। दूसरे ही लम्हे शारक के होंठों पर एक पुरजोश मुस्कुराहट फैल गई। ओ माय डियर इमरान, खुदा की कसम, तुम्हें बहुत याद कर रहा था मैं। आपने मुझे पहचान लिया मिस्टर शारिक? इमरान ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। तुम्हें भूल सकता हूँ कभी, लेकिन आपको यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर चुके हैं।